عظیمات کے پاک اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ صلوات کرے. اللہم صلی علی محمد. دینداروں، پچھلے مہینے کسی جگہ ہم نے ان چیزوں کا ذکر کیا جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، جس کا ہمارے اسماعیلی طریقہ باطنی طریقے سے کوئی تعلق نہیں. ایسی چیزیں جو ہمارے اندر ایک وائرس کے طور پر گھسی ہوئی ہے، اس کو سمجھانے کی غرض سے ہم نے ڈسکس کیا. اور مجھے پرسنلی ایک خوشی ہوتی ہے کہ اس کا اچھا رزلٹ آیا اور آ رہا ہے. ابھی لوگ انتظار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا کہ وہ کرے تو ہم کرے، وہ بند کرے تو ہم بند کرے. تو یہ حالت ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ پیر حسن کا بھی دن کا ایک قول ہے کہ کال کرو کہ آج کرو، کال کار آوشے. جو کام کل کرنا چاہتے ہو تم اس کو آج کرو، کل موت بھی آ سکتی ہے. کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. یاد رکھنا، ہمارے مرشد کامل مولانا حاضری امام مولا علی مرتضی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور چیز نہیں. ہم اس کے مرید ہیں، اس کا ہمارے اوپر ہاتھ ہے. کوئی چیز ہمیں ہلا نہیں سکتی. کسی کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہمارے اندر ایک وسوسہ ہے، شک و شبہ کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس طرح غیر لوگوں کے پاس غیر چیز کو اپناتے ہیں. میں اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے بتاؤں کہ اس پلیٹ فارم پر کوئی ایسی چیز میں کہنا نہیں چاہتا، مگر ایک چیز جی چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ایک سیاسی بات کہ ابراہیم لنکن کی ایک ڈیفینیشن ہے. اس نے کہا کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل. لیکن ہم ریڈیو ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ پروناؤنسیشن اچار جو ہے اس ڈیفینیشن ویاخیا کیا سیم ہے، لیکن اسپیلنگ میں مسٹیک ہو چکی ہے. یہاں پر کہنے والے نے کہا کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل، مگر ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹری کے اندر کیا ہے کہ بی وائی کی جگہ بی یو وائی اسپیلنگ بن گئی ہے. گورنمنٹ فار دا پیپل ایکچوئل ایف او آر ہے، یا اگر یہاں پر ایف اے آر بن گیا اسپیلنگ. گورنمنٹ آف دا پیپل او ایف ہے، مگر یہاں پر او ڈبل ایف بن گیا ہے. چیز سیم چل رہی ہے لیکن اسپیلنگ میں مسٹیک ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے سماجی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ایک فرمان ہمارے 48ویں امام کا فرماؤں کہ دار السلام کے اندر 29 سپتمبر 1899 افریقہ کی پہلا جو ٹور کیا تھا، اس وقت مولا نے فرمایا تم بھی آہستہ آہستہ صوفی میں دل لگاؤ، اس سے بھی اوپر جانے کا خیال کرو. جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ ابراہیم لنکن کی ڈیفینیشن کیسے چینج ہو گئی، گورنمنٹ بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل. لیکن ہمارے یہاں ہم بھی کوئی کم نہیں. ہم نے بجائے صوفی طریقے کی طرف دھیان دینے کے، ہم میں سے ایک ایسا طبقہ کہ بجائے امام کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کے، آہستہ آہستہ ہم نے داغا، تعویذ، روٹ اور تھاری اور کنڈے کے اندر دھیان لگانا شروع کر دیا. ظاہری چیزوں کی طرف دھیان لگانا شروع کر دیا، جس سے کیا ہوا کہ ہماری باطنیت کے اندر کمزوری آئی. صبح کی حاضری میں کمزوری ہوئی، مدرات کی تو بات ہی کچھ ہو ہے. عبادت بندگی میں کمزوری آنے سے طرح طرح کے ہمارے سامنے مسئلے کھڑے ہوئے.
اور پھر ہم غیروں کی طرف ہاتھ بٹا رہے تھے. پنجتن پاک کا نور ہے, اللہ کا نور پنجتن پاک کے اندر ہے. یہ نور جب کوہ طور کے اوپر نازل ہوا تو پہاڑ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کو برداشت نہیں کر سکا اور پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کو کیش کرنے کے لیے, اپنے اندر سنوارنے کے لیے 5 پاکیزہ 5 بدن کی ضرورت تھی. اور یہ پنجتن پاک کا نور محمد, علی, فاطمہ, حسن اور حسین کے اندر آہستہ آہستہ اس طرح داخل ہوا. اللہ کا نور یہ پنجتن پاک کے اندر ہے. جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو یہ 5 تن سے ہٹ کر 4 بدن کے اندر یہ نور سما گیا. جب بی بی فاطمہ کی وفات ہوئی تو یہ نور علی, حسن اور حسین میں تھا. اور جب حضرت علی کی وفات ہوئی تو یہ نور امام حسین اور حضرت حسن میں تھا. اور جب حضرت حسن کی وفات ہوئی تو یہ نور امام حسین کے پاس تھا. اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہ نور امام زین العابدین کے اندر آیا. اور امام حسین چونکہ پنجتن پاک کے مکمل نور رکھنے والے تھے, اس کی نسل کو ہم حسینی نسل کہتے ہیں. اب وہ زمانے کا امام جس کے اندر یہ پنجتن پاک کا نور ہے, اس میں رسول کا نور ہے, علی کا نور ہے, حسن کا نور ہے, حسین کا نور ہے اور بی بی فاطمہ کا بھی نور. اس کلو کو مت بھولیے کہ بی بی فاطمہ میں بھی جو نور تھا پنجتن پاک کا وہ زمانے کے امام میں ہے. تو مولا کو چھوڑ کر اس کے نام کی ہم تھاریاں کریں, اس کے پاس دعائیں مانگیں. جب میں نے پچھلے لیکچر کے اندر سمجھایا تھا کہ مولا نے 75 میں 2 اپریل پیرنٹس کانفرنس کے اندر بتایا کہ دیکھو ان کو کہو کہ تمہیں کرنا ہے تو اپنے گھروں میں مت کرو, کیونکہ تمہارے گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں, تم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. کرنا ہے تو جماعت خانے کے اندر کرو. اور رہی بات کنڈے کی تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کا ہمارے سے کوئی اس رسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے. دینداروں, زمانہ یہ کلجگ کا ہے. جیم جیم کری کار ود سے منی ورو تیم علی راجو چلیتر کرتے اپار. کمزوری, روحانی کمزوریاں اتنی بڑھ جائے گی کہ پیر فرماتے ہیں کہ جی نہیں کوئی گتمائی جاگ سے, نہیں کوئی دیور ڈیرا ماں ساس, نہیں کوئی کرامت دکھا سے, نہیں کوئی پر دکھ بنجن ہار. کوئی کسی کے ساتھ کسی کے غم میں کوئی شامل نہیں ہوگا, کسی میں کوئی طاقت نہیں ہوگی. بہتر ہے کہ ہم سے جو گناہ ہوئے مولا کے گھر کے اندر, مولا کے گھر سے سوا جو باہر کی چیزیں کبھی ہوئی پیچھے کا کبھی مت دیکھو. اور پیر نے فرمایا گتمائے آوی نے توبہ توبہ پکارو, دھیان شاہ جی سے دریے جی. گتمائے جئی نے ابھاری پوتانا گنانی بخشامنی کریے جی. اور گت بخشے شاپیر بخشے, اور ایک مرتبہ گناہ کی بخشامنی کر کے باہر نکلو, اپنے آپ کو ہمیشہ ہلکا اور بالکل اسٹین لیس محسوس کرو گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی ہمارے گھروں کے اندر باہر کئی جگہ پر ہوتی ہے, لیکن بتانا ضروری ہے, ورنہ ایسی کامن سینس کی چیز ہے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. 1923 کے اندر جب کچھ مندرا کے اندر ایک ہلکا سا دھرتی کام زلزلہ آیا, یہ وارث مولدینہ میگزی کے زمانے کی بات ہے. کچھ کے لوگ اس کے نام کو آج تک یاد کرتے ہیں.
تو دوڑا جی کے اندر ایک اسماعیلی اخبار نکلتا تھا، اسماعیلی آفتاب، شہید قاسم بدوانی کے بھائی N.M. بدوانی جو اس کے ایڈیٹر تھے، کہ کیا تباہی مچی ہے، کیا نقصانات ہوئے، اس کی رپورٹ لینے، تصویر لینے کے لیے، کیونکہ وہ اسماعیلی آفتاب میگزین کا ایڈیٹر تھا، وہ چھاپنے کی غرض سے جب وہ کچھ مندرا کا ٹور کیا بہت جلد، تو وارث صاحب نے اس کو بتایا کہ کوئی ایسی خاص یعنی نقصانات خاص نہیں ہوئے، اور ہر جگہ کا اس نے یعنی انسپیکشن کیا، معائنہ کیا. تو چلتے چلتے اسماعیلی قبرستان تک پہنچے تو اس نے بتایا کہ صرف اتنا ہے کہ پچھلے 6-7 مہینے میں جتنے اسماعیلی دفن ہوئے تھے ان کی لاشیں زمین سے باہر آ گئی. ہمیں دوبارہ اس کو دفن کر رہے ہیں، ہم اس کو دوبارہ دفن کر رہے ہیں، کیونکہ زلزلہ ایسا تھا کہ زمین میں جو چیز دب چکی تھی آج سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے، وہ زلزلے کی وجہ سے زمین کی چیزیں باہر آ گئی تھی. بدوانی صاحب یہ تمام چیزیں دیکھ کر ایک رپورٹ بنائی اور بمبے آ کر ہمارے 48ویں امام مولانا امام سلطان صاحب کے پاس عرض رکھی. اس نے بتایا خداوند یہ چیزیں ہوئی ہے، سب چیزیں بتائی اس نے. مولانا نے فرمایا دیکھو تم نے جو کچھ بھی وہاں دیکھا ایک چیز بھی اپنے اخبار میں اپنے میگزین کے اندر شائع مت کرنا، پرگٹ مت کرنا. تو اس نے کہا کہ خداوند صرف ایک عرض ہے کہ میں نے قبرستان کے اندر دیکھا کہ کئی ایسی لاشیں تھیں جو باہر آ گئی تھی، جن کے چہرے پر روحانی چہرہ چمک رہا تھا، اور کچھ ایسی لاشیں تھیں جس کے چہرے کو میں نے دیکھا پورا کالے رنگ کا سیاہ پڑا ہوا تھا. ایسا لگتا تھا کہ جس نے اس کے چہرے کے اوپر کالا رنگ کا ہاتھ مارا ہوا ہے. مولا یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. مولا نے اس کو دوبارہ کہا دیکھو بدوانی اس چیز کو تم بھول جاؤ اور کبھی بھی اس کو شائع مت کرنا. اب رہی بات ان قبروں کی جس قبروں کے چہرے کالے سیاہ پڑے تھے، یہ وہ عورتیں تھیں، وہ ہمارے روحانی بچیاں تھیں، یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے خاوند اپنے مردوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، وقت کرنے کے لیے ان کے اوپر کامن اور جادو کیا تھا، جو اس دنیا میں جس کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی منہ کالا ہوگا. جو اپنے ہسبینڈ جو انہوں نے فرمایا کہ صبح نکلتا ہے شام محنت کر کے آتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وقت کرنے کے لیے اس کے پیچھے یہ حرکتیں کی، وہ بخشائے نہیں جاتے. مولا نے فرمایا اس طرح کان پکڑ کے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے کہ جو نصیب میں ہے وہ تو ملے گا، اور جو نصیب سے قدرتی چیز سے ہم اگر ہٹ کے جائیں گے تو آخر انجام اس کا یہی ہوگا. اکثر مرتبہ سوال کرتے ہیں تعویذ کے بارے میں یہ چیز آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں کہ بمبے کے اندر حسن آباد کے اندر مولانا امام سلطان موسیٰ کے حضور میں ایک پنجاب کی عورت نے مہمانی رکھی. عرض یہ کی کہ خداوند میرا خاوند مجھ سے بہت ناراض ہے. مولانا نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے؟ اس لیے کہ مجھے کوئی اولاد نہیں. اچھا، مکھی کی طرف اشارہ کیا مولا نے. مکھی اس عورت کو ہمارا ایک تعویذ دے دو. اور یہ فرما کر مولا نے دوسری مہمانی اٹینڈ کی
मुखी एक तावीज उस औरत के सामने जब पेश की, उस औरत ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे तावीज नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मौला की दुआ चाहिए। मौला ने ये सुन लिया। मौला ने फरमाया, देखो हम दुआ भी करते हैं और साथ में ये तावीज भी अपने पास रख दो। मौला, आपने दुआ किया वो काबिल कबूल है, सर आंखों पर है, लेकिन ये तावीज मुझे नहीं चाहिए। तीसरी मरतबा मौला ने फरमाया कि देखो हम दुआ करते हैं, ये तावीज भी रखो। आंखें भर गई पानी से। या मौला, मेरी परख मत करो, मुझे आजमाओ मत, मेरी कसौटी मत करो, मैं गुनहगार हूँ, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तेरी दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुखी, इनसे तावीज वापस ले लो। मौला ने उस औरत को अपने पास बुलाया, दुआएं दी, इतनी दुआएं दी, और वो औरत वहां से फारिग होकर जब चली गई, मेहमानी बाकी जो बची थी, उस वक्त मौला ने मेहमानी रोक कर मौला ने फरमाया, मेरे दीन के अंदर भी ऐसे दो किस्म के मुरीद हैं। एक ऐसे हैं जिनको तावीज से बहुत लगाव है, गैरों के तावीज अपनावे नहीं, खरीदे नहीं, इसलिए मजबूरन हमें अपने घर के अंदर भी तावीज रखना पड़ता है। वरना मेरे हकीकी जो मुरीद है वो जानते हैं कि तावीज से बढ़कर जो ताकत है वो इमाम की दुआ में। अगर ये मेरे मुरीद समझ जाते हैं कि इमाम की दुआ में, इमाम के नुमाइंदे मुख्य साहब के खानावदान ये अल्फाज के अंदर अगर ताकत है तो ये चीज रखने की जरूरत नहीं है। मुख्य मैगजी मूल जी, जिसकी वफात दरअसल कराची में हुई थी मगर बम्बई के बहुत बड़े मुखी थे, आप लोग जानते होंगे। एक मरतबा मौलाना इमाम सुल्तान शाह ने पूछा, मुखी पिछले साल कितने तावीज बेचे गए, कितने तावीज गए? उसने चोपड़ा मंगा के बताया, खुदाउन 15 तावीज गए। इस साल कितने गए? खुदाउन 10। शुक्र 5 मुरीदों का इजाफा हुआ, 5 मोमिनों का मेरे यहाँ इजाफा हुआ। मौला ने फरमाया, यानी इशारा दे दिया कि मेरे मुरीद को इस चीज से कोई लगाव नहीं। हमारा दीन सूफी तरीका है और बातिनी तरीका है। ये नहीं कि हम ज़ाहिरी चीजों की तरफ भी जाए, बातिनी चीज की तरफ भी जाए। ज़ाहिर और बातिन को इस तरह टक्सल में रखे हमारे अकीदे के अंदर कि न हम वहां के रेवे न हम यहाँ के रेवे। मैंने चंद शॉर्ट बातें बताई थी और इसको थोड़ा सा खुलासा करूं कि सिंध के अंदर 8 किस्म के मेले होते हैं। अभी भी 8 किस्म के मेले होते हैं। सबसे बड़ा मेला और छोटा मेला आपके सामने है। 1842 के अंदर मौलाना आगा हसन अली शाह जब हैदराबाद से सिंध आए थे तो जिरक के अंदर उतरे। वहां पर मौला ने कयाम किया और जिरक को पहला दरखाना हिंदुस्तान का डिक्लेयर किया था। काठियावाड़, गुजरात, ग्वादर, पसनी और मारा, मस्कत, सारी जगह से इस्माइली यहाँ पर जमा हुए थे। मौला यहाँ पर 21 मार्च 1843 के अंदर जमात के साथ दीदार, न सिर्फ दीदार दिया, बहुत बड़ा फरमान किया और बहुत बड़ी तादाद में इस्माइली पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आए थे। सिंध के अंदर उस वक्त नॉन इस्माइली, गैर इस्माइली, क्योंकि इमाम को नहीं मानते थे, लेकिन इमाम की बड़ी कदर करते थे, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। कहते थे कि ये खोजों का पीर है, हमारे नजरों में ये सैयद है, हमारा भी ये पीर है। ये सैयद और पीर की हैसियत से इमाम की बड़ी इज्जत करते थे। कराची, ठट्ठा और डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा, शाहबंदर, हैदराबाद और इंटीरियर हैदराबाद और लार का इलाका, हर जगह पर इमाम मशहूर हुए थे कि ये ईरान से आने वाला पीर है।
لیکن ہمارے نظر میں ہمارے 46 امام تھے. جب 2 دن کے بعد یعنی 23 مارچ 1843 کے اندر 1843 کے اندر مولا شام کو کھانا کھا کر اپنے جھولے کے اندر جھول رہے تھے. وہ جھولا تو ابھی نہیں مگر اس کی کڑیاں جو ہے ابھی تک جرت کے اندر موجود ہے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ مولا میر شیر محمد خان 3000 کا لشکر لے کر جرت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. مولا نے بنیان پہنا تھا, ہاتھ میں تلوار لی. اب یہاں پر کچھ کٹھیار گجرات پنجاب دور دراز سے لوگ بھی آئے تھے, عورتیں بھی تھیں, اور اس طرح اس پر مولا کے گھر کے اوپر حملہ ہوا. اسماعیلی کو بڑا نقصان ہوا. آپ کو پتا ہوگا 72 اسماعیلی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. مولا نے دشمنوں کا پیچھا کرتے کرتے, اس وقت انڈس ریور بڑا شیلو واٹر تھا, کوئی بھی آدمی پیدل چل کر انڈس ریور گزر کر جمپیر کی طرف جا سکتا تھا. گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر مولا نے دشمن کا پیچھا کیا اور جمپیر تک مولا گئے تھے. اور کئی اسماعیلی مولا کے ساتھ جو ایران سے آنے والے سید وغیرہ تھے کئی شہید ہوئے. ان کو یہاں پر دفن کیا گیا. اب میر شیر محمد خان نے امام کی غیر حاضری میں امام کے گھر میں سے 23 لاکھ روپیہ نقد چوری کر کے چلا گیا. چھٹا چلا گیا. بعد میں برٹش حکمران نے اس کو ریکور کیا, حاصل تو ضرور کیا, لیکن 23 لاکھ روپے کی رقم 1843 کی بات ہے. 3.25 روپے تولہ سونا تھا اس وقت. سوچو اس رقم کی ورتھ ویلیو کتنی تھی. تو سندھ کے اندر جو غیر اسماعیلی جو تھے, آپ ڈسٹرکٹ ہٹا کے ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے, میرے ساتھ چلو میں آپ کو دکھاؤں کہ جب سندھ کے اندر لوگوں کو پتا چلا تو لوگ نان اسماعیلی آپس میں یہ طرح طرح کی افواہ اڑانے لگے کہ جس کو ہم پیر کہتے ہیں, سید کہتے ہیں, وہ تو بڑا مالدار نکلا. 23 لاکھ کی رقم, وہ تو بڑا دنوان ہے, وہ تو بڑا امیر ہے. اور اس علاقے میں لفظ امیر پیر نافذ ہوا تھا. اگر حسن علی شاہ کے لیے غیر اسماعیلی ڈسٹرکٹ ٹھٹا کے ریکارڈ کے اندر بھی ہے کہ غیر اسماعیلی کے زبان پر امام کے لیے یہ لفظ ہے امیر پیر, یعنی ہمارا جو پیر ہے, ہمارا جو سید ہے وہ دنوان ہے, امیر ہے. بعد میں 1908 کے اندر حاجی بی بی کیس کے اندر جب شیعہ برادری ہم سے الگ ہوئی تو وہ لوگ یہ کیونکہ سید جو ایران سے آئے تھے ان کی قبروں کی زیارت کرنے یہاں جمپیر آتے تھے, ان لوگوں نے یہاں پر قبرستان میں نہ صرف زیارت کرتے تھے, ابھی بھی وہاں تھوڑی قبریں ہیں, بلکہ یہاں پر ایک گفا دکھائی اور نٹ یہاں کا اٹھایا, بولٹ وہاں کا اٹھایا, نٹ اور بولٹ کس چکا تھا. اس طرح ایک بات یہاں کی ایک بات یہاں کی لے کر ایک روایت بنائی اور لفظ امیر کی کو منسوخ کر دیا حضرت علی کے بیٹے محمد حنیف کے ساتھ, جبکہ محمد حنیف کا انتقال ہجری سن 80 میں ہوا تھا اور اس کی قبر کوفہ کے اندر موجود ہے اور اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہسٹری سے اس کا کوئی تعلق ہے. بہرحال 76 کے اندر مولانا حاضر امام نے 1976 میں ریجنل کاؤنسل کے ریکارڈ کے اندر ہے, مولانا نے فرمایا, مولا کو بتایا کہ اس کو ختم کرو. مولانا نے فرمایا نہیں, ڈونٹ کلوز اٹ, آئی وانٹ اٹ نیچرل ڈیتھ. اور اس کی نیچرل ڈیتھ ہو چکی ہے. اگر یہ 20 ایکڑ زمین ہے ہماری, یہاں پر امام کا ایک گھر, یہاں 1920 سے جماعت خانہ بنایا تھا وزیر رحیم بسیار اور پیر سبزلی اور وارث محمد ریمو کے زمانے میں, اور یہاں پر صرف میلہ ہوتا ہے جیسے کرسچن میلہ ہوتا ہے, بسنت کا میلہ ہوتا ہے, اس لیے لوگ جاتے ہیں اور سسٹم ہو اور پریشانی نہ ہو, اس لیے
ٹرانسپورٹیشن یا دیگ وغیرہ کا اعلانات وغیرہ یہاں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتے ہیں کہ امیر پیر میں جا کر منتیں کرو. یہ منت کے لیے کوئی اعلان نہیں ہوتا. یہ فیر کے لیے، میلے کے لیے اعلان ہوتا ہے. منت ان کے لیے ہے جس کو جانا ہے جائے. تو یہ 8 میلے میں سے ایک میلہ جس کو ہم امیر پیر کا میلہ کہتے ہیں، کوئی ہمارے پیر وغیرہ نہیں. یہ پیر لفظ کی تشریح میں نے آپ کے سامنے سمجھائی. پیر صدر دین نے فرمایا، ہی پنکھ میلی نے دوجا پنکھ نے دیا وے، دوجا پیر نے مانے کہ جیو شانی جوت جگت کی بولا جی. نہ مولا کی جوت ملے گی، نہ مولا کی حقیقت. ہر چیز سے یہ محروم ہو جاتا ہے. دینداروں، کئی چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور تقریباً آزادی کے بعد ہمارے 48 میں امام صرف 2 مرتبہ پاکستان آئے تھے. 51 کے اندر، 51 کے اندر، اور پھر پلیٹینم جبلی کے وقت میں. امام 51 میں جب آئے تھے تب آج بھی وہ فیملی موجود ہے، اس سے آپ پوچھ سکتے ہو، اور وہ ہے دوسانی فیملی. ڈاکٹر وزیر پیر محمد غدبائی نے رپورٹ مولا کے آگے پیش کی کہ مولا گارڈن جماعت خانے کے اندر ایک مسئلہ ہے، اس کو آپ آئے ہو تو سولو کرو. کہ چند عورتیں جو ہیں یہاں آ کر ستسنگ کرتی ہیں، نام دیتے ہیں ستسنگ، اور خود کھانا ودان کہتے ہیں اور گیدرنگ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم فرمان اور گناہ کی بس وارتالپ کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں کرتے. حبیبہ بھی ساتھ میں تھی. مولا نے ان عورتوں کو بلایا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ خدا ہم میں سے کئی عورتیں ڈیفینس میں رہتی ہے، کئی عورتیں کرسچن کے علاقے میں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، مذہبی تعلیم ہمیں نہیں ملتی، اس لیے ہم لوگ ہفتے میں، مہینے میں ایک مرتبہ گارڈن جماعت خانے میں آ کر گیدرنگ کرتے ہیں، ستسنگ کرتے ہیں. مولا نے فرمایا دیکھو تم ستسنگ بند کر دو. 51 یعنی کوئی دور کی بات نہیں، ابھی تک حیات ہیں لوگ، ان سے پوچھ سکتے ہو. مولا نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تم ایک مجلس کرو، اور نام دیا. مولا سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے حبیبہ ماتا سلامت نے بتایا اس کا نام رکھو لائٹ. اس کا نام رکھو، ڈو یو نو واٹ از لائٹ؟ روشنی. تم یہاں پر روشنی پنج بہنوں کی ایک مجلس قائم کرو اور یہ چیز بند کرو. اور اس جگہ پر مولا نے ایک چیز جو بتائی، ہم اس لیے اس ستسنگ کو بند کرتے ہیں، اس کی جگہ روشنی پنج بائی کی مجلس صرف گارڈن میں ہوتی اس لیے بند کرتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے فرمان کا مس انٹرپریٹیشن جماعت کے اندر ہو. ہم نے کہا کیا اور کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا کس کو اور کس کو رہے ہیں، ایسا نہ ہو. اس لیے یہ گیدرنگ اور اسمبلی کو بند کر کے یہ مجلس قائم کرو. تو اس طریقے سے یہ مجلس جو ہو رہی ہے، آپ بیک گراؤنڈ دیکھیے، اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے. اور اس کے بعد کسی جگہ پر گھروں میں یا جماعت خانے کے اندر اس طرح کی گیدرنگ نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے آؤ ہمارے گھر پر. میں آپ کو بتاتا چلوں، ویسے بھی بہت گنہگار ہیں. کل جگ بھاری زمانہ ہے، دیناروں بہت غلطیاں ہوئی ہے، اور گھر ایک
जमात खाने के मुकाबले में एक नापाक जगह है, कहीं हमसे गंभीर भूल न हो जाए। हम मानते हैं कि आप अपने घरों के अंदर भी गैदरिंग करते हो, मौला के फरामीन, जिनान वगैरह, लेकिन ये सब जमा होना, जहाँ कई लोग जमात खाने के अंदर बैठ कर ये गैदरिंग करे, तो करने वाले से ज्यादा जिम्मेवार वहाँ जाने वाला है। कि जाने की जरूरत क्या है? पीर सदरुद्दीन ने फरमाया, ये एक मिसाल दी कि अगर आपके घर के सामने एक दुकानदार दुकान खोले, आप इसको पसंद नहीं करते तो आप इसको हटाने की काफी कोशिश करोगे, लेकिन वो नहीं हटेगा। इसका तरीका ये है कि कोई भी इसके पास ग्राहक बनकर, कस्टमर बनकर न जाए, आखिर में इसका नुकसान होगा, दुकान बंद करके चला जाएगा। हम कस्टमर बनकर क्यों जाते हैं किसी के घरों में? क्यों हम कस्टमर बनकर जमात खाने में भी इस तरह आते हैं? गुनहगार हम हैं, वो नहीं। जी घर घर पीर न कीजिए, अने घर घर पीर न होए, घर घर दावा कारमा, आ दावे से अमर न होवे कोई। कौन अमर होता है इस दावे से कि घर के अंदर खुद हेड बने और ऊपर से अपने आप को बड़ा के वे? लंदन के अंदर 78 के अंदर ओलंपिया हॉल के अंदर मौलाना ने जब मेहमानियां अटेंड की थी, तो अफ्रीका की मूशी जमात की एक खातून ने मौला के पास अर्ज रखी। उस वक्त उसकी जमात का मुखी भी था, बैतुल ख्याल की मुखियानी थी। तो मौला के पास अपनी मेहमानी के अंदर उस खातून ने, मुखियानी यानी बैतुल ख्याल मूशी जमात अफ्रीका की बैतुल ख्याल की मुखियानी थी, उसने अर्ज रखी, खुदावन हमारा मुखी हमसे बहुत नाराज होता है और मैं पाठ के ऊपर बैठकर छांटा देती थी, छांटे की जो खिदमत थी वो उसने मेरे हाथ से छीन ली। अब मूशी जमात का मुखी भी मौजूद था, तो मौला ने मुखी के सामने देखकर फरमाया, ओह योर मुखी इज वेरी स्ट्रिक्ट, तुम्हारा मुखी बड़ा सख्त है। तो मौला ने पूछा, क्या बात है, क्यों तुझे ये पाठ से हटा दिया? तो मुखी से जब पूछा तो मुखी ने फरमाया, बताया, या मौला मैंने इसको बहुत समझाया, लेकिन ये मुखियानी के ओहदे पर है, मगर ये हमारी बात नहीं मानी। ये मूशी के अंदर और आसपास के गांव में जाकर घरों के अंदर सत्संग करती है, लोगों को जमा करती है और खानावदान भी कहती है। तब उस औरत के सामने देखकर मौला ने फरमाया, देन योर मुखी इज वेरी पोलाइट। पहले फरमाया कि मुखी बड़ा सख्त है, अब मौला ने फरमाया मुखी तो बड़ा हलीम है, बड़ा नर्म है, वो तो इससे भी ज्यादा चाहे पनिश कर सकता। मुखी ने कहा, उसके पास पावर है, ताकत है, ये ताकत पावर उसके मुंह से कोई चीज ना निकल जाए इस पाठ पर। न सिर्फ खानावदान की ताकत है, दफोन हम इसके पास जमा कराते हैं, गुनाह की बख्शामनी हम इसके पास कराते हैं। अगर मरना तो सबको है, मादन का छांटा भी इनके हाथ हमें नसीब होता है, और किसी के पास है ताकत? ये ताकत मौला के पास है, मौला ने मुखी को ये ताकत दी है। और जब ताकत दी है तो उस अमरगादी की भी एक कदर होती है। दीदारों, मुझे यहाँ कराची के अंदर कई लोगों ने जाना, माशाल्लाह बड़े बड़ी पोस्ट पर है, मुझे बड़ा फख्र है। इतने सालों साल हो गए हमने लेक्चर लिए, क्लास की, लेकिन ये हाजरीमान के घर के अंदर आज तक गवाही के साथ कहता हूं कि मैंने कभी अपने मुख से खानावदान किसी को नहीं कहा। सर हूं तो क्या हुआ, मगर मेरे पास कोई पावर तो नहीं, कोई ताकत तो नहीं कि मैं इस दूसरों को खानावदान को, और खानावदान को इतनी सस्ती चीज समझी हुई है।
सिर्फ बम्बई के अंदर नांदी कर रहा था, 24 साल तक नांदी कर रहा था एक शख्स। इसके बाप का इंतकाल हो गया तो बेचारा नांदी करते करते नीचे उतरा, मैयत को कंधा दिया और फौरन ऊपर आ गया, जमा खाने में नांदी करने लगा। मौला के पास ये पेश हुई बात, मौला बड़े खुश भी हुए, बड़े हैरान भी हुए कि देखो ये दीनदार ऐसे भी हैं कि बाप का इंतकाल हुआ, कंधा देने के बाद फौरन नांदी करने के लिए दोबारा आ गया। मौला ने इसकी एक दुआ में से, तीन में से एक दुआ माफ कर दी, न सिर्फ माफ कर दी, मौला ने फरमाया हम तुम्हें खाना वदान की ताकत भी देते हैं। और फिर ये फरमाया कि अगर मुखी किसी को कहे कि वो किसी को खाना वदान दे सकता है, जैसे नांदी वगैरह में मेहमानी होती है, तो वो काबिल कबूल है, लेकिन सबके लिए नहीं। दीनारों, ये इतनी सस्ती और आसान चीज नहीं कि हम इसको, जिसके मुंह में देखो ये अल्फाज, मैंने आपको अभी बताया कि कई लोग इस तरह घरों के अंदर, जमात खाने के अंदर इस तरह गैदरिंग करते हैं। मुझे आज कुछ भारी बातें भी करनी है आपसे, बड़ी सख्त और समझदारी की बातें करनी है, लेकिन चीज एक दो बता दूं। हाथ के लिखे हुए फरमान, दीनदारों, हाथ के लिखे हुए फरमान की कॉपियां बांटी जाती है। 2 फरमान दार इस्लाम का उठाया, 2 बम्बई का उठाया, 2 ग्वादर का उठाया, 2 वहां का उठाकर एक चेन बनाकर रख देते हैं, न तारीखों का आता पता है। हाथ के लिखे हुए फरमान, यकीन जानो मुझ पर यकीन करो, मौला गवाह है। गैरों के लाइब्रेरी के अंदर मैंने खुद अपने आंखों से देखी है, वहां से निकाल कर उसको जलाया। गैरों के पास बैतुल ख्याल के फरमान, मजलिस के फरमान, 48वें इमाम के फरमान। आप यहां से अमेरिका टेलीफोन करो, फिर उनको कहो कि दायात के अंदर आप शिकागो में भी किसी से कॉन्फ्रेंस में बात कराओ तो बात करा देगा। फिर आप कहोगे कि कनाडा भी मिला दो तो कनाडा भी आपको मिला देगा, लेकिन चार्ज जो है उसका खर्चा, उसका बिल तो आपके ऊपर आएगा, वो अमेरिका कनाडा वालों के ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पर फरमान आपने किसको दिए, उसने जाकर किसको दिया, किसी गैर जिम्मेवार को दिया। लेकिन गुनहगार जो है वो है जो ये लिखता है और बांटता है। जहां से ये चीज ओरिजिनेट होती है वो जिम्मेवार होता है। ये अच्छा काम के, ये समझते हैं हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन देखें इसके रिजल्ट कि गैर हमारे इमाम के फरमान हमारे सामने कोट करके हमें दिखाते हैं। ऐसी सूरत के अंदर कितनी हमारे दीन के अंदर कितने मसले पैदा होते हैं। दीदारों, हमें जब बताया कि ये 4 दीवारी के अंदर रहो, इससे बाहर मत निकलो, हम 4 दीवारी को तोड़कर बाहर निकलकर नेकी तो नहीं करते, लेकिन ये बुराइयां हमसे हो जाती है। मजहबी गैदरिंग असेंबली की आड़ के अंदर जो हमसे गलतियां होती है दीनदारों, उसको तो देखो। तस्वीरों में हम खुश हैं, कितनी तस्वीरें हमें देवे। सुबह 4 तस्वीर 1878 में जब इमाम ने हमें दी, शाम की 2 तस्वीर, महाना मजलिस की तस्वीर, चांदरात की तस्वीर, सतारे की तस्वीर, ओकेजन की तस्वीर, मुश्किल आसान की तस्वीर, और कितनी तस्वीरें हमें चाहिए। मुश्किल आसान के लिए मौला ने तस्वीरों के अलावा मौला ने फरमाया सूरत के अंदर 12 अक्टूबर 1903 के अंदर
तुम पर गम या दुख और मुश्किल आ पड़े तो तुम हमारे जनबार के फरमान पढ़ोगे तो आसानी होगी और तुम्हारे दुख चले जाएंगे। पहली मुसाफरी मौलाना की 28 जून 1899 से लेकर 18 सितंबर 1899 तक 23 दीदार दिए और वो फरमान पढ़ो जो सबसे बेहतरीन हमारे लिए तस्बीह है। मौलाना ने फरमाया जब तुम पर गम आ पड़े, परेशानी हो, बरकत न हो, किसी किस्म की कोई चीज हो तो तुम ये फरमान पढ़ो। रोजमर्रा की तस्बीह है। इसके अलावा मौला मुश्किल आसान की तस्बीह देते हैं। फरमान के अंदर मौला ने फरमाया है उसके वक्त पढ़ो या अल्लाह या मोहम्मद की तस्बीह निकालो या अली की तस्बीह निकालो। एक जगह तो फरमाया कि या हुसैन का नाम लेकर इसको याद करो और एक जगह इस बंद में फरमाया कि किसी भी जोड़े के एक इमाम का नाम लेकर भी तुम इसको याद कर सकते हो। और अब इससे बढ़कर हम और कितनी तस्बीह ले रहे। इमाम ने जो गलतियां थी मुश्किल आसान हो जाएंगी। ऑफिशियल तस्बीह और गैर ऑफिशियल तस्बीह दो ऐसी थी। एक औरत की मौलाना इमाम सुल्तान पास अर्ज रखी या मौलाना मेरा हस्बैंड मेरा खाविन मुझसे बहुत नाराज है। मौलाना ने पूछा क्या बात है, तुम्हारा खाविन क्यों नाराज है? इसलिए सॉरी मेरा खाविन जो है नाराज नहीं, सॉरी उसने कहा मेरा खाविन बहुत गुस्सा करता है, बहुत घर के अंदर गुस्सा करता है। तो मौला ने दुआ दी औरत की मेहमानी में और एक तस्बीह दी। उसमें वो तस्बीह पढ़ी क्योंकि मौला ने तस्बीह दी और उसके साथ मौला ने उसको दुआएं दी। अब तस्बीह पढ़ते पढ़ते इसका फायदा हुआ। जब फायदा हुआ तो आसपास औरतों को पता चला कि फलानी तस्बीह से ये फायदा होता है, क्योंकि वो जो औरतें थी उनके घरों में भी यही मसला था, क्योंकि उनके घरों में भी हाईली इन्फ्लेमेबल नेचर के हस्बैंड होंगे। उन्होंने पूछा कि ये कौन सा नुस्खा अपनाया? तो बोला ये है, मौला ने मुझे तस्बीह दी। तो बोला हमें भी तस्बीह दो। हमने उन्होंने ये तकलीफ 15-20 औरतों ने अपना ली क्योंकि उनके घरों में भी ये मसला था। सर दर्द होता है ना हमें, तो हम एस्प्रिन और एस्प्रो खाते हैं। सर दर्द होने के लिए इंटरनेट में ये रिसर्च हुई है, सर के 60 किस्म की बीमारी है, एस्प्रो एस्प्रिन 32 किस्म की बीमारी दूर करता है, लेकिन टोटल बीमारी 60 है। हमें खुद को पता नहीं कि कौन सी बीमारी थी और कैसी बीमारी गई या कभी भी बीमारी नहीं जाती। अब इसी तरह उस औरतों ने 15-20 औरतों ने वो तस्बीह पढ़ी। इसमें से कई औरतों के यहाँ साइड इफेक्ट हो गए। उनके घरों में हस्बैंड 1 मरतबा गुस्सा करते, 2 मरतबा गुस्सा करते। तस्बीह जब इसने स्टार्ट की तो 15 मरतबा गुस्सा शुरू। अब तो मुसीबत हो गई। उन्होंने बम्बई में मौलाना इमाम सुल्तान साहब की बांग्ला जमात खाने के अंदर मेहमानी रखी। मौला ने फरमाया, मौला के पास अर्ज रखी कि खुदा ने ये गलती हमसे हो गई, इस औरत ने हमें ये तस्बीह दी। मौला ने फरमाया कि हम तुम्हारे रूहानी डॉक्टर हैं कि वो औरत, हमने उनके मर्ज के हिसाब से, उनकी बीमारी के हिसाब से उन्हें तस्बीह दी थी। वो तस्बीह तुम्हारे लिए नहीं थी। उस औरत ने हमसे विश्वासघात किया है, धोखा किया है। हम आज उससे वो तस्बीह वापस ले लेते हैं, उसकी ताकत छीन लेते हैं। स्पेशल कमिश्नर बनाकर पीर सब्जली को 1920 के अंदर पंजाब जब मौला ने भेजा, वजीर रहीम बसरिया मौला का फरमान जब कराची के अंदर, क्योंकि कराची के अंदर मौला 27 दिन का एक टूर किया था 10 अप्रैल को, तो इस दौरान मौला ने सिलेक्शन किया कि पंजाब के लिए पीर सब्जली को भेजा गया। पीर सब्जली को एज ए स्पेशल कमिश्नर के हैसियत से मौला ने पंजाब भेजा। पंजाब के अंदर एक सियालकोट के अंदर एक औरत ने पीर सब्जली से एक तस्बीह, किसी मसले के बारे में कुछ मुश्किलात हुई थी, उसने एक तस्बीह पूछी, उसने उसको तस्बीह दी और फिर वापस
واپس جب کراچی آئے تو اسپیشل کمشنر کے حیثیت سے پنجاب میں جو انہوں نے کام کیا تھا اس کی رپورٹ جب مولانا کے سامنے پیش کی تھی تو مولانا نے پیر سبزلی کو یہ فرمان کیا تھا، دیکھو سبزلی، ہم نے تمہیں وہاں پر اسپیشل کمشنر کے حیثیت بنا کر بھیجا تھا، نہیں کہ ہمارے مکھی، تمہارے پاس کوئی پاور نہیں کہ تم کسی کو تسبیح دو، پھر تم اگر تسبیح دو گے تو پھر امام کی اس دنیا میں کیا ضرورت ہے؟ جس کو پیر کا ٹائٹل ملا 1938 کے اندر وفات کے بعد، اس ہستی کے لیے بھی مولا نے یہ فرمایا، ارے امام سلطان حسین نے دیناروں اپنی والدہ لیڈی علیشہ، 3 ام حبیبہ ماتا سلامت کا ٹائٹل ملا ہے 3 خاتونوں کو، امام آغا حسن علی شاہ کی والدہ بی بی مریم کو، لیڈی علیشہ امام سلطان شاہ کی والدہ، اور ام حبیبہ ماتا سلامت کو، 3 کو 1400 سال کے اندر ماتا سلامت کا ٹائٹل دیا اور ان کے پاس صرف پاور تھا کہ مولا کے ساتھ مہمانی اٹینڈ کر سکتے تھے، اور لیڈی علیشہ جو تھی امام سلطان شاہ کی والدہ، اس نے یروڈا پیلس پونا کے اندر کسی کو تسبیح دی، مولا نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور زور سے فرمایا، ماں تم مشکل کشا ہو، تم کیا مشکل کشا ہو، تم ان کھوجوں کے بوجھ کو اپنے سر پر اٹھانے کی قوت رکھتے ہو، ہے تمہارے میں طاقت کہ ان کے بوجھ جو ہے اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا؟ ماں نے بھی توبہ کرنا، پیر سبزلی اور لیڈی علیشہ، ان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر یہ تسبیح کسی کو، اس طرح کی تسبیح کسی کو نہیں دیتے تھے۔ یہ تسبیح کی اول عادت ہم نے کیوں پڑی ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں راستے میں پکڑتے مشنری صاحب سر درد کرتا ہے تسبیح، فلانی چیز ہے تسبیح دے دو، کوئی یہ کر دو یہ کر دو، تسبیح کو کوئی ٹیبلیٹ سمجھاؤ، کوئی اینٹی بایوٹک کی کوئی گولی سمجھی نہیں ہے کہ جس کو دیکھو جیب سے نکال کے دے دے۔ ماسٹر سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اتھارٹی ہے وہی تسبیح دے سکتا ہے، تو یقیناً تسبیح دینے والے کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوگی۔ میں نے ابھی بتایا کہ وہ کوئی ناسمجھ نہیں، اس کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی تعلیقہ ہوگا، کوئی فرمان ہوگا، ورنہ ایسی غلطی وہ بھی نہیں کرتے۔ آپ ان کو کچھ مت کہو، لیکن دیناروں یہ سدھرا ہوا زمانہ ہے، ہمیں سوال کرتے ہیں لوگ، سدھرے ہوئے زمانے کے ہم دیکھتے ہیں کہ سپٹمبر اکتوبر مہینے کے اندر ٹیلی ویژن کے لائسنس رینیو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ٹیلی ویژن کے لائسنس کی فیس جمع کرانے کے بارے میں اعلانات ٹی وی پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر بتاتے ہیں کہ یہ تاریخ کو اگر جمع نہیں کیا تو گھر گھر اس کی چیکنگ ہوگی، چیکنگ کرنے کے لیے آدمی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور جب ٹیلی ویژن والا کہتا ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی چیکنگ کرنے آئے تو ان کی شناخت سے پوچھو، کیونکہ غیر آدمی بھی گھس کے آ سکتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھو کہ آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے، کوئی اتھارٹی ہے، پھر اس سے آپ بات کرو۔ کیوں کہ حکومت کے اندر سول رائٹ ہے ہمارا، جب حکومت کے اندر سول رائٹ ہے تو کوئی بغت اگر مجھے کوئی تصویر دے تو میرا یہ مذہبی حق ہے کہ میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی فرمان ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی اتھارٹی ہے، کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی طریقہ ہو۔ لیکن آپ میں نے کہا نہ کچھ نہ کہو، جس کو کرنا ہے کرنے دو، آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ایک الگ کی کیجئے، ابر آس میراث، یہ جب میراثی جو ہے یہ آس کے اندر خلل ہونے کی وجہ سے دیدارو مولانا امام جعفر صادق مولانا امام جعفر صادق
इनकी अब्बासी खलीफा असफा ने इसके कत्ल शहीद करने के लिए तरह तरह के आलिम वगैरह मुकर्रर किए थे। आखिर में 18 आलिमों ने मौला को घर के अंदर गिरफ्तार करके गर्म शीशा मौला के कान में डालकर मौला को शहीद किया था। ये आप लोगों को पता होगा। गर्म शीशा मौला को पिघलाकर मौला के कान में डालकर मौला को शहीद किया। ये 22 रजब थी, आज 21 रजब है, याद रखना। 22 रजब हिजरी सन 148 के अंदर आज 21 रजब है। हिजरी सन 1424 में इन लोगों ने मौला को शहीद किया और शाम को अब्दुल्ला बिन रिहाई के घर में खीर और पूरियों का खाकर जश्न मनाया था और उसका नाम रखा जाफर सादिक के कुंडे। कल सब कुंडे होंगे और हम लोग बैठे हुए हैं ना यहां पर, हम कस्टमर बनकर पहले सुबह पहुंच जाते हैं वहां। शाम को मौला के मुरीद और सुबह को दिन को उनके मुरीद बनते हैं। दो तरफ के डोल बजाते हैं कि तकलीफ आए कि ना आए, बरकत गर्दे उठ जाए। मौला को शहीद करने के दिन पर कुंडे किए गए थे। बखर के इस्माइली जो मुल्तान के करीब मौला के पास अर्ज रखी 1987 के अंदर, मौला बाप दादाओं के जमाने से ये चल रहा है, कुंडा हम स्टार्ट कर रखा है, क्या करे, बंद करे। मौला ने फरमाया कि कुंडा करने की क्या जरूरत है, करना है तो सब इमाम के लिए करो। एक जगह पर मौला ने फरमाया कि तुम कुंडे क्यों करते हो, तुमने इमाम का कत्ल किया है। लेकिन क्या है कि शिया लोगों ने देखा कि 22 रजब बात उल्टी हो जाती है, तो इमाम जाफर सादिक की वफात की तारीख को बदल दी। 6 तारीखें बयान की अलग अलग, लेकिन असल तारीख 22 रजब है। मौला ने फरमान, मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि तुम 2 बाप की औलाद मत बनो। आज इरादा जाहिर करो, मौला को हाजिर नाजर समझ के कहना कि कल हम हाजिर इमाम शाह करीम के मुरीद हैं, कि ये कुंडे वालों के मुरीद हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इमाम बीबी फातिमा का भी नूर उसमें है, हसन हुसैन का भी नूर उसमें है, जाफर सादिक का भी नूर उसमें है, और उसको छोड़कर हम कुंडे करें। मैंने चंद मिनटें आपके लिए संभाली और चंद मिनट में एक फरमान के साथ आज आपके सामने खास बातें करता हूं। अहमदाबाद के अंदर 12 फरवरी 1896 में मौलाना इमाम सुल्तान हुसैन ने फरमान किया, तुम किसी वक्त भूल से किसी का पैसा खाओगे तो इतना ही गोश्त खुदा काट डालेगा। ये फरमान को कभी मत भूलना दीनदारो। तुम किसी वक्त भी भूल से किसी का पैसा खाओगे तो इतना ही गोश्त खुदा दुनिया में तुम्हारा काट डालेगा। ऑपरेशन होगा, बीमारी होगा, बदन से गोश्त कट जाए। कितनी चीजें हम रोज खाते हैं, पीते हैं। आप किसी का हक, जब मौला की हमने बैयत की दीनदारों के तू मेरा तन मन और धन का मालिक कहा मौला को, इस महीने मैंने दसोन नहीं दी, अगले महीने दी, कितना बीच में गैप रखा। दूसरे अल्फाज में ये कि हमने दसोन नहीं दी, तीसरे अल्फाज में ये कि हमने दसोन खाई। ये तो भूल से खाने, जानबूझ के खाने वालों की क्या सजा होगी। भगत कबीर का कौल है कि दे दिया तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, छीन लिया तो रक्त बराबर, कबीर कहे वाणी। दे दिया ना तो दूध के बराबर है, आप पर जो हक निकलता है। अगर मौला ने मांगा और फिर हमने दिया तो दीनदारों पानी के बराबर।
ماننے کے باوجود بھی اگر ہم نے نہیں دیا تو مولا چھین کے لے لے گا. وہ خون کے برابر، رقص کے برابر ہے. رسول میں باقاعدگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ طرح طرح کی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. کہتے کیا ہے کہ اسماعیلزم کو کوئی کمرشلزم تو نہیں، طرح طرح کے بحث کرتے ہیں. مولا کو یہ مولا کے لیے توبہ نعوذ باللہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مولا پیسے کا محتاج نہیں. محتاج لفظ دینداروں مولا کے لیے کبھی استعمال مت کرو. نہیں دینا مت دو، مگر محتاج مولا کو کیوں بناتے ہو؟ کل یگ کے اندر دینا آسان ہے، دے کر اس کو بولنا دینداروں بہت مشکل ہے. بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بس یہ کہ یہاں پیسے کا مذہب بنا ہوا ہے. کہتے ہیں ہمارے لوگ آپس میں حج کرنے جاؤ 1.5 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے، عمرہ کرنے جاؤ تو عمرے کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تقریباً 35 سے 40 ہزار روپیہ دینا پڑتا ہے. صاحب حیثیت ہوں گے تو زکوٰۃ 2.5% دے کر اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. 5-10 ہزار روپے ہو تو بکری عید میں بکرا یا گائے خرید کر اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. بتاؤ اتنی رقم ہم دیتے ہیں کسی مجلس میں؟ یہ تو مولا کا ہمارے اوپر حق ہے. مولا اس کی گارنٹی دیتا ہے. زکوٰۃ بینک کا مینیجر، ہم بھی بینکر ہیں، بینک کے اندر کام کرتے ہیں، مینیجر کے ساتھ کبھی بھی بینک کا مینیجر زکوٰۃ کاٹتا ہے کوئی گارنٹی لکھ کر نہیں دیتا کہ اس کا تمہیں ثواب ملے گا یا تمہیں جنت ملے گی. اس کو تو پیسے سے مطلب ہے. یہ مولا ہے کہ یہ گارنٹی دیتا ہے. اور یہ چیز کہ نیت پچھلا سب بھول جاؤ، توبہ اور بخشامنی کرو. آج سے پچھلا بھول جاؤ تو نیت کے مطابق مولا اس کا بدلہ دیتا. وارث عیسیٰ تھے باؤ نگر کے اندر. 27 اکتوبر کی بات ہے. مولانا امام سلطان شاہ کی سالگرہ ہمیشہ 2 نومبر کو ہوا کرتی تھی. وارث کا ٹائٹل تھا مشنری تھا مگر بہت غریب تھا. دینداروں مکھی نے اعلان کیا کہ اگلے 4-5 دن کے بعد ہم 2 نومبر کو سالگرہ دھوم دھام سے منائیں گے، اس لیے آج چندہ کیا جاتا ہے، ڈونیشن دیا جاتا ہے. تھیلی گھمائی گئی جماعت خانے کے اندر. آگے کی شفٹ کے اندر آگے کی لائن میں وارث عیسیٰ مشنری بیٹھا ہوا ہے. اس کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی کہ وہ جماعت خانے میں دعا تک کراوے، اتنا غریب تھا. اور اس کے آگے سے اگر کوئی جھولی پھیلا کر نکل جائے، اس کے آگے سے تھیلی اگر کوئی پھیلائے اور جماعت دیکھے کہ وارث کا ٹائٹل ہے، اس نے تو کچھ شیئر نہیں کیا، کنٹریبیوٹ نہیں کیا، میری انسلٹ ہو سکتا ہے ہو جائے. آنکھوں میں پانی آ گئے. اب جب والیٹر اس کے آگے سے گزرا تو بیچارہ بہانہ کر کے کھانسی کرنے کے بہانے وہ اٹھا اپنی جگہ سے اور باہر جماعت خانے کے باہر ایک تختے پر جا کر بیٹھ گیا. اندر اس طرح ڈونیشن کا کام کاج ہو گیا. تھیلی گھوم گئی. پھر یہ واپس جماعت خانے کے اندر آیا. باہر اور اندر ان کی آنکھوں میں پانی تھے. رو رہا تھا، یا مولا تو نے مجھے آج کس حالت میں رکھا ہے کہ میں تیری سالگرہ کے اندر حصہ نہیں لے سکتا. آج میرے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، سوائے آنکھوں کے میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. 4-5 دن کے بعد جب سالگرہ ہوئی، بمبئی میں باؤنرکر کی جماعت نے مولا کے حضور میں مہمانی پیش کی. مولا نے اپنا تعلیقہ مبارک بھیجا بمبئی سے، اور اس کے اندر فرمان کے اندر مولا نے لکھا کہ باؤنگر کی جماعت نے جو سالگرہ کے موقع پر ہمیں جو مہمانی پیش کی تھی، اس کے عوض ہم ان کو دعا و برکات فرماتے ہیں. اور نیچے لکھا تھا کہ بالخصوص ہمارے مشنری وارث عیسیٰ کو اطلاع کرنا کہ سالگرہ کے موقع پر انہوں نے جو ہمیں آنسوؤں کی مہمانی پیش کی تھی اس کو ہم نے قبول کی. آنسوؤں کی مہمانی ہم نے قبول کی. دولت قبول کی نہیں، آنسوؤں کی مہمانی ہم نے قبول کی.
पैसे का मजहब है, दिल का मजहब है। दीनदारों, मौला ने फरमाया कि तुम्हें हम न माल चाहिए न दौलत चाहिए, हमें तो सिर्फ दिल चाहिए। ए जी जने दिल दिया तेने सब कुछ दिया। और गारंटी देता है मौला, एक एक चीज की गारंटी देता है। 1927 के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान शाह की हुजूर में ऐसे ही एक शख्स ने अर्ज रखी, या मौला मेरे इतने बच्चे हैं, मैं राशन का व्यापारी हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं, सब कुछ होने के बावजूद मुझे कुछ नजर नहीं आता, कोई बचत नहीं। मौला ने एक एक चीज पूछी, खिदमत करते हो, दुआ पढ़ते हो, रूहानी डॉक्टर है, एक एक चीज पूछकर इसके मर्ज को डायग्नोज करते हुए फरमाया, एक सवाल किया मौला ने, तुम दसौन देते हो? यहां ये खामोश हो गए, क्योंकि यही एक तो मसला है कि जिसके अंदर यस कहने वाले कम, नो करने वाले ज्यादा। दसौन नहीं देते हो अपनी कुर्सी को, मौला 1 फीट पीछे हटा दी। तीसरी मरतबा मौला ने फरमाया कि तुम दसौन नहीं देते। मौला के पास एक लकड़ी होती थी, इस लकड़ी को हम लाम लकड़ी कहते हैं, इसलिए कि एक लकड़ी का एक हिस्सा लाम, जिसका उर्दू में लिखते हैं ना, आगे से मुड़ा हुआ था। मौला ने लाम लकड़ी का मुड़ा हुआ हिस्सा अपनी गर्दन में अटका दिया और उसको अपनी कुर्सी के सामने बिठाकर कहा कि ये दूसरा हिस्सा अपने हाथ से पकड़ो। जमात किस तरह देख रही है, ऐसा जैसे इमाम को लकड़ी से गर्दन से पकड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा था। लाम लकड़ी से मौला ने इसको कहा, मुझे गर्दन से पकड़ो इसका। मौला ने अपने हाथ छोड़ दिया। मौला ने फरमाया कि दुनिया में तुम जितना भी कमाओ, देखो हमारा हक हमें वापस कर दो। फिर उसके बाद तुम्हें तकलीफ हो, बीमारी हो, फिर उसके बाद अगर तुम्हें बरकत न हो तो तुम अपने इमाम को दुनिया में इस तरह से गर्दन से पकड़ना, इस तरह से मुझे तुम गर्दन से पकड़ना। ऐसी गारंटी कोई दे सकता? और ऐसी गारंटी अगर मिल जाए और समझ में आ जाए तो ये वेरियस किस्म के जो मसले जो हमारे सामने है ये खत्म हो जाए। दीनदारों, शुक्र करो। ये जितने यहाँ करीमाबाद के लोग बैठे हैं, मैं आपको कहता हूँ हर पल पल शुक्र करो और ये कहो कि या मौला हमारे पास था क्या? तेरा लाख शुक्र कि हम किस तरह खाते थे, पीते थे, सोते थे, उठते थे, बैठते थे, हमारे पास था क्या? अभी तो तूने बहुत कुछ दे दिया, शुक्र करो, पल पल शुक्र करो। मौला ने फरमाया कि अपने से कमतर लोगों से मुकाबला करके शुक्र करो, ये नहीं कि बढ़तर लोगों से मुकाबला करो। जब शुक्र करने की आदत हो जाए तो मौलाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक कौल याद रखो। मुरीदों को समझाने की गरज से मौलाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक कौल है। मौला ने फरमाया, दुआ है, खुदाया तेरा शुक्र कि तूने हमें शुक्र करना सिखाया। खुदाया तेरा शुक्र कि तूने हमें शुक्र करना सिखाया। दीनदारों, जब शुक्र करना सीख जाओगे, अपने वसाइल में रहोगे, मौला के फरमान के मुताबिक अमल करोगे, हमारे इमाम की लीडरशिप की तरफ ध्यान दो, उनका कहना मानो। हमारे जमात के जितने एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे इमामत इंस्टीट्यूशन के इमामत इंस्टीट्यूशन को दीनदारों मजबूत करो, अपनी मनमानी मत करो। तुम क्यों ऐसी हरकतें, हम क्यों ऐसी हरकतें करते हैं घरों के अंदर, इवन जमात खाने के अंदर? क्यों हम ऐसी जगह पर जाते हैं? गलतियां खुद हम करें और फिर शिकायतें हम करते हैं। मौला के पास जब हम शुक्र करेंगे, याद रखना, आगे की तरफ देखो,
اگر ہم نے دفعوں میں کسی چیز کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، مولا کے پاس معافی مانگو، آج سے نیا پیج کا اضافہ کرو، پچھلی چیزوں کو بھول جاؤ۔ اے جی سامی مارو اے وہ چھے جے کینو نہ رکھے باہر، ایک بار سامی نے آ لیے تو سامی آلے سو وار۔ اور کیا چاہیے؟ لیکن ناشکری کی حالت میں ہمارے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں، ہم ظاہری چیزوں کی طرف زیادہ ٹن ہوتے ہیں اور باطنی چیزیں بھولتے جاتے ہیں، اور باطنی چیز جیسے بھولیں گے، صبح کی حاضری کی حالت دیکھو۔ ہم جسم کو سنگارنے کے لیے، جسم اور دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے داغا، تعویذ سب کچھ استعمال کیا، کبھی ہم نے غور کیا کہ اس جسم کے اندر بھی ایک جسم ہے اور وہ ہے آتما، روح، وہ کیک کھانے میں قید ہے، کبھی اس کو ہم نے آزاد کیا؟ اس کے لیے پہلی بات، پہلا پگتھیا اس کا یہ کہ صبح کو جماعت کھانے آؤ۔ تقریباً 14-15 16 ہزار کے اباؤ یہاں پر جماعت ہے، اور صبح کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹے جماعت خانے کی حالت اچھی ہے اس کے مقابلے میں۔ سب کچھ مولا کے پاس مانگتے ہیں، ہر چیز چاہیے، اپنی روحانی عمارت کو بھی بڑھاؤ، صبح کی اٹینڈنس میں اضافہ کرو، اور صوفی میں ظاہری چیزوں میں دل لگانا، یعنی باطنی چیزوں میں دل لگاؤ۔ جماعت خانے میں مولا حاضر ناظر ہے، مانگو، اس سے مانگو، تکلیف آئے اس کو پکڑو، یا مولا مجھے یہ چیز چاہیے، محبت ہے تو اس کو پکڑو، میں تو لے کر ہی رہوں گا تیرے سے، بس مجھے یہ چیز چاہیے، میں کسی کے گھر پر نہیں جاؤں گا، کسی جگہ پر اپنا سر نہیں پٹکوں گا، مروں گا، جیوں گا تیرے لیے۔ ارے ایسے کئی جانے اگر مولا تو چاہ تیرے اوپر قربان ہے۔ اگر تکلیف آ جائے کسی چیز کے اندر، آخری چیز کہہ کر میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں، آخری چیز میں بتا کر، رجب علی جس کی قبر ابھی بھی ڈونگری قبرستان کے اندر سامنے جاؤ، چوک کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ مہم کیس کے اندر کچھ 8 اسماعیلی یعنی مہم کیس کے اندر 8 غیر اسماعیلی مارے گئے بمبئی کے اندر، پالا گلی کے اندر، اور اس کے اندر کتنے اسماعیلی اور غیر اسماعیلی کے بیچ میں جھگڑا کھڑا ہوا، اور ایک قسم کا رائٹ طوفان کا خطرہ تھا۔ برٹش حکومت نے کہا کہ 8 غیر اسماعیلی مارے گئے ہیں اس واقعے کے اندر، کس نے مارا، کون مارا؟ بہرحال اگر قاتل مل جائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، ورنہ بمبئی کے اندر قیامت آ جائے گی۔ مولانا امام سلطان سے دہلی کے اندر تھے، حضور وزیر کامڑیا حسن علی زویری کو اپنے پاس دہلی بلایا تھا۔ مولا نے فرمایا کیا بات ہے، رپورٹ دی۔ مولا نے فرمایا تمہیں نہیں پتا اس کے اندر کون انوالو ہے؟ بہرحال حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک ہی حل ہے کہ مجھے اس وقت ایک فدائی کی جان کی ضرورت ہے، جو جا کر وہاں پر قبول کر لے گے اور اپنی جان امام کے لیے پیش کر دے۔ 15 دن تک بمبئی کے اندر ڈھونڈا، بمبئی کے اندر مولا کو ماننے والے کوئی کم تھے؟ مولا کے لیے باتیں بڑی بڑی کرنے والے جب حسن علی زویری کامڑیا جس کے پاس جاوے چھپ کر یہ بات کرے تو سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ جان کون دے گا؟ جان تو سب کو پیاری ہے۔ ویسے باتیں ہم سب کریں گے، لیکن وقت کے وقت پونا کے اندر مولا آئے، اور پونا کے اندر مولا نے ان سے طلب کر کے فرمایا۔ پھر مولا بمبئی کے اندر والکیسر کے بنگلے کے اندر آئے، کوئی شخص ملا؟ نہیں مولا ابھی تک نہیں ملا۔
اچھا تم جاؤ ڈونگری کے قبرستان میں، اس وقت 11 بجے ہیں رات کو، ایک میرا مرید وہاں بیٹھا ہوگا، اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ حسن علی صاحب، کامرے حسن علی، ڈونگری کے قبرستان ہے، کانڈی مولا سے ہوتے ہوئے، یعنی جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں رجب علی کر کے ایک شخص سویا ہوا ہے، اپنے ہوش حواس کھو کر، غریب بیچارہ اسماعیلی۔ چلو صاحب تم نے بلاوے تھے، چلو مولا تمہیں بلا رہے ہیں۔ مولا مجھے بلا رہے ہیں؟ نہیں نہیں کامریا صاحب غلطی ہو گئی ہوگی۔ نہیں نہیں مولا تمہیں بلا رہے ہیں، چلو۔ صاحب ٹھیک ٹھاک ہو کر کامرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وال کیسری کے بنگلے میں گیا، روم کے اندر داخل ہوا، مولا نے اس کے کندھے پہ رکھا، سینے پر انگلی رکھی، دیکھو رجب اس جان کی مجھے ضرورت ہے، تو یہ جان مجھے دے گا؟ اس شخص کی آنکھوں میں پانی آ گئے، اتنا رویا، اتنا دیندارو رویا کہ مولا نے کامریا کو بتایا کہ اس شخص کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جاؤ۔ باہر 5 منٹ کے بعد جب ہوش سنبھالا، کامریا نے پوچھا رجب علی کو، کیا مولا کی بات تجھے اچھی نہیں لگی؟ کیا بری لگی؟ کیا جان دینے کے لیے تیار نہیں؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ کامریا صاحب ایسی بات نہیں، بات کچھ اور ہے کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میرے دین اور دنیا کے مالک نے مجھ سے مانگا تو صرف ایک جان مانگی، کاش میں اس ہستی میں ہوتا کہ ایسی 100 جانیں مولا کے لیے قربان کر دیتا۔ ارے مانگا تو ایک جان مانگی، کتنا بدنصیب ہوں۔ ارے کاش میری ہستی ہوتی تو 100 جانیں مولا کے لیے قربان کر دیتا۔ اور اس کی قربانی سے ہزاروں اسماعیلی بچ گئے۔ دینداروں، آج ایسی قربانی کا زمانہ نہیں، کسی چیز سے مت ڈرو، مولا کی ذات سے ڈرو، کسی کی باتوں میں مت آؤ، اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر، سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو۔ انشاءاللہ اور بھی وقت آئیں گے رمضان مہینے میں اور آس پاس کے دنوں میں، ہم اس کے اوپر کافی چیز روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ آپ کا مجھ سے وعدہ رہے گا کہ آپ صبح کی حاضری میں باقاعدگی پیدا کرو گے، اور یہ چیزیں جو چیز میں نے آج سمجھائی اس کے اوپر عمل کرو گے۔ توبہ، مولا کے پاس توبہ کرو، ہر چیز میں توبہ کرو، مفتی صاحب کے پاس جا کے دعا مانگو، توبہ کرو، انشاءاللہ مولا کرے گا، آپ کے گھروں کے اندر روشنی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ آج میں چٹاٹ آب شفا کا فرائیڈے کا دن ہے، میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، آپ جماعت کو میں نے تھکایا، میں نے بٹھایا، آپ کا ٹائم لے لیا، میں آپ کے ساتھ سب کا معذور تھا ہوں۔ مولا کے حضور میں دعا گزاری کریں گے، مولا آپ سب کو سکھی سلامت آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، ہر بری نظروں سے بچائے، ہر قسم کے وسوسوں سے بچائے، مولا خدمت کا شوق پیدا کرے، مولا دلوں کو روشن کرے، اپنی حقیقی معرفت عطا کرے، حقیقی رحمت سے مالا مال کرے، مولا ابدی سکون سے نوازے، مولا بدیوں سے بچائے، جان مال اولاد میں برکت دے، اپنی روحانی گود میں جگہ دے، مولا محبت میں رکھے، اپنی یاد میں رکھے، اپنی میٹھی نظروں میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے قبضے میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، ہماری آرزو اور امنگیں پوری کرے، مولا نا امیدی سے بچائے، قرض بیماری اور ٹینشن سے بچائے، صبر سے مالا مال کرے، آپ کو برکتیں دے، مولا آپ کو تندرستی دے، مولا آپ کو محتاجی سے بچائے، مولا بے روزگاروں کو روزی دے، مولا بے اولاد کی گود بھر دے، مولا ماں باپ کو اچھے رشتوں سے نوازے، اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب کرے، جماعت ہے زندہ، صلوات کرو اللہم صلی اللہ